اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا برج کورس کا 11واں دن ہے جہاں ہم ناطق اعداد کا عشری صورت میں اظہار پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے ناطق اعداد کو عشری صورت میں ہم کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ اگر کوئی عدد ہے جیسے 3/2، اسے ہم عشری صورت میں کیسے لکھیں گے؟ تو میں کیا کروں گی، اس کے نسب نما کو اس کے شمارے کنندہ سے تقسیم کروں گی۔ جیسے 2 سے 3 کو تقسیم کروں، 2 ایکا 2، کیا آیا 1 بچ گیا۔ پھر یہاں اشاریہ، یہاں صفر، 2 پنجے 10، 10 نفی 10 صفر۔ تو میرے پاس 3/2 کے لیے خارج قسمت آیا 1/5۔ جو بھی خارج قسمت آتا ہے وہ اس ناطق عدد کی عشری صورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں شمارے کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کریں تو جو بھی خارج قسمت آئے گا وہ اس کسر کی عشری صورت ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیے اگلی مثال ہے 7/4، ہے نا، 7/4، 7/4 برابر 1.75، یعنی ہم نے جب 4 سے 7 کو تقسیم دیے تو ہمارا جواب کیا ہے 1.75۔ اسی طرح 5/6، ہم نے جب 6 سے 5 کو تقسیم دیے تو ہمارا جواب کیا ہے 0.8، 3 3 3 3۔ یہ 3 کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی اس کے میں باقی ہمیں کبھی بھی صفر نہیں ملے گا، اس لیے 3 پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگاتے یہ بتانے کے لیے کہ 3 جو ہے وہ لا تعداد آ رہا ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے جہاں ہمیں کسر میں تقسیم کرنے پر باقی صفر مل جاتا ہے اسے ہم مختتم صورت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ختم ہو رہی ہے کہیں تو یہ کسر ہے نا، کہیں تو عشری مقام ختم ہو رہا ہے، اس کے جیسے 5 پر ختم ہو رہا ہے اس کا عشری مقام، تو اسے ہم مختتم عشری صورت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 3 3 3 3 آگے بڑھتا ہی جائے گا، اس لیے اسے ہم غیر مختتم عشری صورت کہتے ہیں۔ یہاں کیا ہم مختتم صورت کو غیر مختتم صورت میں لکھ سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل۔ کس طرح؟ جیسے 7/4 کے لیے جواب کیا تھا 1.75، تو 1.75 صفر 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 ہے نا۔ اس طرح یہ صفر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تو ہم صفر پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیں گے، تو کیا ہم نے مختتم صورت کو غیر مختتم صورت بنا دیا۔ دیکھیے یہاں ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جہاں ہم ناطق اعداد کو عشری صورت میں لکھنے والے ہیں۔ 5/2، 5/2 کو کیا کریں گے، 2 سے 5 کو تقسیم کریں گے۔ دیکھیے 2 دونی 4، باقی کیا بچا 1، ہے نا۔ اب یہاں 1 جو ہے وہ 2 سے چھوٹا ہے تو اشاریہ لگائیں گے، صفر لگائیں گے، 2 پنجے 10، نفی کریں گے، کیا جواب آیا صفر۔ تو یہ اس کا جواب کیا ہے 2.5۔ دیکھیے ختم ہو رہا ہے ہمیں، باقی صفر ملا، تو یہ کیا ہے مختتم صورت ہے۔ کیا ہے؟ مختتم صورت ہے۔ اسی طرح 15/4، تو ہم کیا کریں گے 15 کو 4 سے تقسیم کریں گے۔ کرتے ہیں چلیے، 4 تیا 12، 4 تیا 12، 5 نفی 2 3، 1 نفی 1 صفر۔ 3 جو ہے وہ 4 سے چھوٹا ہے تو یہاں اشاریہ لگائیں گے، یہاں صفر لگائیں گے، 4 7 28، 4 7 28، 30 نفی 28 کتنا آیا 2، ہے نا۔ کیا کریں گے، یہاں اشاریہ تو ہے صفر لگائیں گے، 4 پنجے 20، 4 پنجے 20، کیا ہو جائے گا صفر آ جائے گا، تو جواب کیا ملا 3.75۔ یہ بھی کیا ہے مختتم ہو گئی، لیکن ضروری نہیں ہر بار آپ کو مختتم ہی ملے، کبھی کبھی آپ کو غیر مختتم عشری صورت بھی مل سکتی ہے۔ تیسرا جو ہے 9/14، اسے آپ اپنی بک میں حل کریں گے۔ اب دیکھیے یہ جو سائیڈ میں ہم نے پہاڑا بنا کے رکھا ہے یہ تو کافی چھوٹے پہاڑ ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد نہیں لینی پڑی، لیکن اگر بڑے پہاڑے ہیں تو آپ لوگوں کو اس طرح سائیڈ میں پہاڑا بنا کر رکھنا ہے تاکہ آپ کو تقسیم کرنے میں مدد ملے۔
یہاں دیکھیے آپ کی ورک شیٹ ہے جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے. پہلا سوال ہے 5/3. یہاں آپ کو 5 کو 3 سے تقسیم کرنا ہے، جو جواب آئے گا وہ اس کی اشری صورت ہوگی. اسی طرح 17/5. یہاں آپ کو 17 کو 5 سے تقسیم کرنا ہے، جو جواب آئے گا وہ اس کی اشری صورت ہوگی. اسی طرح اگلے سوال میں آپ کو 19 کو 4 سے تقسیم کرنا ہے، جو جواب آئے گا وہ اس کی اشری صورت ہوگی. چوتھا سوال 23 کو 99 سے تقسیم کرنا ہے، جو جواب آئے گا وہ اس کی اشری صورت ہوگی. یہاں دیکھیے آپ سوالات کا اسکرین شاٹ لے کر رکھیے یا پاز کر کے آپ اپنی بک میں لکھ لیجئے. آپ کو حل کرنا ہے، جواب حاصل کرنا ہے، اور اپنے جو بھی سبجیکٹ ٹیچر ہے ان سے اپنے جوابات کی تصدیق کرنی ہے. یہ آپ کی خود آموزی کے لیے سوالات ہے. یہ ورک شیٹس آپ کو خود حل کرنی ہے، یہ کوئی ٹیچر آپ کو حل کر کے نہیں دے گی. پھر بھی ہم نے آپ کو مثالیں بتائے ہیں، ان مثالوں کی مدد سے آپ کو یہ ورک شیٹ حل کرنی ہے. اگلے لیکچر میں ہم 12ویں دن کے برج کورس کو مکمل کریں گے. جزاک اللہ.